الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں زنا بالجبر کی کچھ واقعات ملک کی مختلف ریاستوں میں پیش آئے۔ ہماری اپنی ریاست مہاراشٹرا میں بدلا پور کا واقعہ، پھر اسی طرح سے مغربی بنگال میں جو واقعہ پیش آیا، گجرات کے دہاد میں بھی ایک گرلز اسکول کے پرنسپل نے اپنی ہی اسکول میں پڑھنے والی پہلی یا دوسری کی طالبہ کے ساتھ میں جنسی زیادتی کی۔ ان سارے واقعات کے پیش نظر ملک کے اندر میں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جو زنا کے خلاف عوام کی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اپنے آپ میں کوشاں رہی۔ یہ ایک بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ میں ایک ایسا موقع تھا جہاں ہمارے لیے اشد ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ہمارے نظام اخلاق کو، نظام معاشرت کو اور اسی طرح سے نظام تعزیرات کو ملک کی عوام کے سامنے پیش کرتے۔ ہم نے اپنی حد تک چھوٹی موٹی سی ایک کوشش کی، حالانکہ کوئی بہت زیادہ قابل ذکر کوشش نہیں تھی، لیکن بہرحال اپنے آپ میں ایک موقع آج بھی ہے جبکہ اس مسئلے کو صحیح طور پر ایڈریس کیا جائے۔ عوام کا جو رد عمل دکھائی دیتا ہے وہ وقتی جوش و خروش سے متاثر ہو کر کہیں یہ بات کہتی سنی جاتی ہے کہ ایسے ملزم کو سرعام پھانسی دینی چاہیے وغیرہ تمام۔ اس سے تو کہیں جذبہ انتقام کو، کہیں پر اطمینان ہو جانے کا، اس کے سیٹسفائی ہو جانے کا کہیں کچھ سامان ہو جاتا ہے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ بنا ہوا ہے۔ زنا کے مسئلے کو، بالخصوص زنا بالجبر کے مسئلے کو جب تک کہ ایک مکمل انداز میں ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اس مسئلے کا حل تلاشنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس مسئلے کو بھرپور انداز میں ایڈریس کیا۔ یہ محسوس کیا گیا کہ مرد اور عورت کے باہم کا جو زنا ہے وہ تو زنا کی آخری اور حتمی شکل ہے، جبکہ ایک عورت اور ایک مرد اپنے آپس میں مل کر کے جنسی اختلاط کر لیتے ہیں، سیکسچول انٹرکورس کرتے ہیں، وہ آخری شکل ہے۔ محسوس یہ کیا گیا کہ بندگان خدا کو زنا کی ہر ایک شکل سے روکا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تعارفی طور پر اور تمہید باندھتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کرنا بہت دور کی بات، لیکن کرنے سے پہلے وہ ساری چیزیں، وہ محرکات، وہ عوامل، وہ فیکٹرز جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، ان پر ضرب قاری لگانے کے لیے یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اور پھر اضافہ یہ بھی کر دیا گیا کہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت برا فعل ہے۔ آپ اس کی شناعت کو، یوں کہہ لیجئے کہ اس کی شدت کو محسوس کریں اپنے آپ میں، اور یہ مزید یہ بھی وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی بہترین تشریح فرمائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتباہ دیا، بلکہ ہمیں ہی کیوں، دنیا کے تمام تر لوگوں کو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ جسم کا ہر ایک عضو، جسم کا ہر ایک حصہ اپنے آپ میں زنا کرتا ہے۔ ابھی آپ پوچھیں گے زنا تو آج تک ہم یہی سمجھتے آئے تھے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں جو سیکسچول انٹرکورس ہوتا ہے اسے زنا کہتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کا ہر ایک عضو زنا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا کوئی ایسے فحش منظر کو، گندے منظر کو دیکھنا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو جنسی لذت محسوس ہوتی۔ ایک عورت کی عریاں تصویر ہے، آپ کو دیکھ کر کے نفسانی خواہش کی تسکین ہو رہی ہے، آپ کی جنسی خواہش کی تسکین ہو رہی۔ کیا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بھرپور انداز میں زنا کے اس مسئلے کو ایڈریس کیا کہ آنکھوں کے زنا سے بچو۔ پھر اس کے بعد میں دوسری تلقین یہ بھی فرمائے کہ کانوں کے زنا سے بچو۔ کان زنا کرتے ہیں، لگاوٹ کی باتوں کو جب آپ سنتے ہیں بڑے شوق سے، اور جب آپ جنسی تحریک محسوس کرتے ہیں ان باتوں کو سننے کے نتیجے میں، آپ کے کان زنا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی زنا سے بچو۔ زبان سے جب فحش کلامی ہوتی ہے، زبان سے جب گندی باتیں ہوتی ہے، زبان سے جب کسی عورت پر رقیق قسم کا الزام لگایا جاتا ہے، آپ کی زبان بھی زنا کرتی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر کی زبان زنا سے بچو۔ اگر سمجھ لیجئے یہ ہاتھ اور پیروں کی منزل زنا کو پہنچانے والی ہے، ان ہاتھوں کے استعمال کے نتیجے میں زنا والی کوئی بات ہونے والی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ پیر اس راستے کی طرف ہو لیے جہاں جسم کی دیگر اعضاء زنا میں مبتلا ہونے والے ہیں، تو یہ ہاتھ اور پیروں کا زنا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ دل کے زنا سے بچو۔ دل کا زنا، دل ہی تو ہے۔ سارے اچھے اور برے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اسی دل سے آتے ہیں۔ دل کے اندر میں کوئی برا خیال آیا، دل کے اندر میں فحش سے بھرپور کسی پرکار کا کوئی وچار آیا اور آپ نے اس کی پذیرائی کی، اس کو بڑھاوا دیا، اس کو آگے پیچھے سے جوڑ کر کے جو تصویر ادھوری تھی اس کو مکمل کر لیا، دل کا زنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے یہ مختلف اعضاء، جسم کے یہ مختلف حصے اپنے آپ میں زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں آگے کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہوش مند رہیے، جان رکھیے، ہوشیار رہیے کہ سمع کانوں کی، بصر آنکھوں کی، والفؤاد دلوں کی، ان میں سے ہر ایک کی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں۔ حتمی اور آخری بات تو بہت دور رہ گئی۔ آپ دیکھیے، ہاتھوں کے زنا سے لے کر کے کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا اور دل میں اٹھنے والے گندے خیالات، ہر ایک کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت جب ان اصولوں پر کرائیں گے تو یوسف پیدا ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت جب ان اصولوں پر کرائیں گے تو گھر میں یوسف پیدا ہوگا۔ یوسف کون؟ یوسف علیہ السلام، جسے دعوت گناہ دی گئی، دروازے بند کر دیے گئے، اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا آ جا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی برہان دیکھ لی، وہ دلیل دیکھ لی، وہ ثبوت دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یوسف، یہ عورت تمہیں دعوت گناہ دے رہی ہے، تم اس کی دعوت کو کیسے قبول کر سکتے؟ تو یوسف اس وقت تیار ہوتے ہیں جب ولا تقربوا الزنا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یوسف اس وقت تیار ہوتے ہیں جب آنکھوں کے، کانوں کے، دلوں کے، ہاتھوں اور پیروں کے زنا پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی سمجھیے کہ ولا تقربوا الزنا کے سلسلے میں بہت اچھے تفسیری نکات تفہیم کے اندر میں پڑھنے کو ملے۔ صاحب تفہیم نے لکھا کہ ولا تقربوا الزنا والی آیت نہ صرف بندوں کے لیے ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ہے۔ بندوں کے لیے زنا کے اسباب سے بچنا، زنا کے محرکات سے بچنا، اور اسی طرح سے زنا کے مقدمات سے بچنا۔ اب یہ الفاظ جو ہے کہیں تھوڑے سے سمجھ میں آنے سے رہ جائیں گے، لہٰذا ان کو آسان کرتا چلوں۔ مقدمات، کوئی چیز
جو زنا کا مقدمہ ہے زنا کے پہلے ہوتی ہے، زنا بعد کو ہوتا ہے، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی مختلف چیز، سماج کے اندر میں پائی جانے والی بے حیائی، عورتوں کے مخصوص تراش خراش کے لباس، یہ مقدمات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو زنا کی طرف اس کی آنکھوں کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ آنکھیں پھر وہی مناظر دیکھنے کی متمنی بن جاتی ہے، خواہش و تمنا کرنے لگتی۔ تو یہ مقدمات گناہ ہے، مقدمات زنا، زنا کی طرف لے جانے والے۔ پھر اسی طرح سے اسباب زنا پیدا کر دیے گئے ہیں، زنا کا سامان مہیا کر دیا گیا۔ آپ زنا کرنا چاہیں تو قانون اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ دو بالغ افراد آپس میں اگر اپنی مرضی سے زنا کریں تو ان پر کوئی پکڑ نہیں، قانون ہے نا۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ میں زنا کر رہی ہے تو ہندوستانی قانون کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ تو یہ جانتے ہیں نا کہ میں اگر کسی غیر عورت کی طرف محض ایک فحش نگاہ بھی ڈال دوں، شہوت سے بھرپور نظر بھی ڈال دوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میری آنکھ جو کچھ کرے گی، میرے کان جو کچھ سنیں گے، میرا دل اپنے اندر میں جو کچھ بات بنائے گا، جس خیال کو پن پائے گا، میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے میرے بھائی، مختصر سی آیت، لیکن ہماری آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا پہرا بیٹھانے کے لیے کافی۔ اس روز محشر اللہ تعالیٰ جو ہے جسم کے ان سارے اعضاء کو جو بول نہیں سکتے، ایک زبان ہی بولنے کی قوت رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ جسم کے ان حصوں کو بھی بولنے کی قوت دے گا جو بولنے کی قوت نہیں رکھتے۔ کیا ہوگا اس وقت جب ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر میں ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، جب ہمارا دل ہم نے جن خیالات کو پروان چڑھایا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے گا، تب تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہو۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ فرد جہاں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ زنا کے مقدمات سے اور اسی طرح سے زنا کے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے، وہیں پر معاشرے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ معاشرہ جو ہے ایک ایسا ماحول بنائے جہاں پر زنا کا کرنا مشکل ترین امر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تشکیل دی، آپ دیکھیے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر زنا کا خیال تک نہیں آیا، اور جن لوگوں نے زنا کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو زنا کی سزا کے لیے پیش کر دی۔ یہ اس ماحول کی دین تھی، آپ دیکھیے، اس معاشرے کی دین تھی کہ ایک ایسی عورت جس کے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوا تھا، وہ بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ کی اقرار کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھ پر حد جاری کر دے، سنسار کرنے کی جو سزا ہے وہ سزا مجھ کو دی جائے۔ یہ ایک ایسی عورت کہتی ہے جس کے زنا پر کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس فعل کو کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے، اس سے پہلے کہ روز قیامت میری پکڑ ہو، کیوں نہ میں اپنے اس گناہ کی سزا اس دنیا کے اندر ہی بھگت لوں۔ جب ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے، جب معاشرے کی تربیت ان خطوط پر ہوتی ہے، تب زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو والی بات جو ہے اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ صحیح ثابت ہوتی۔ ایک اور بات جو اس مجمع سے کہنی ہے کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ آیا۔
چونکہ آج کی گفتگو کے اندر میں خصوصیت کے ساتھ میں ہم نے اس فیصلے کو شامل کیا ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی بتا چلے۔ ہمارے یہاں پر جنسی زیادتی نہ صرف عورت کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جو ہیں ان کے ساتھ میں بھی جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا سیکسچول ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہندوستان میں ایک باقاعدہ قانون پوکسو کے نام سے بنا دیا گیا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک بچہ اگر اس کا جنسی استحصال ہوتا ہے یا کسی جنسی کام میں ملوث بھی پایا جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتا، چونکہ وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، لہٰذا وہ اپنے طور پر کسی چیز کے لیے رضامندی یا کنسنٹ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ میں کوئی جنسی کام ہوا ہے تو اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر میں ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہے جو بچوں کے ساتھ میں ہوئی جنسی زیادتی پر مشتمل جو ویڈیوز بنتے ہیں، چائلڈ پورن، مطلب ایسا ہے کہ کچھ گندی فلمیں ایسی بھی بنا دی گئی جس کے اندر میں بچوں کو جنسی کام کرتے ہوئے دکھا دیا گیا، بچوں کو جو 18 سال سے کم عمر کے۔ تو یہ ہوتا ہے چائلڈ ایکسپلائٹیشن، بچوں کے ساتھ میں ہونے والا جنسی استحصال، اور اس جنسی استحصال کی روک تھام کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر میں بچوں کے ساتھ میں ہونے والی ان جنسی زیادتیوں پر مشتمل ویڈیوز کو امریکہ میں بیٹھ کر کے مانیٹر کرتی۔ کون کیا دیکھ رہا ہے آپ کو تعجب ہوگا، آپ دیکھیں، لیکن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم روز قیامت تمہارے سارے اقوال اور اعمال کا حساب لیں گے۔ اب اقوال اور اعمال کا حساب لینے کے لیے وہ اقوال اور اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہوں گے ہی، آج بندوں کے سامنے بھی آپ کے اعمال ہے۔ ہزاروں میلوں دور امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص تمل ناڈو کے ایک گاؤں کے اندر میں ایک لڑکا بند کمرے کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہے یہ بھی اس کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اس کو تو ہر ایک بات کا علم ہے، ہر ایک بات کی خبر ہے، اور اس کے بندوں کو بھی آج اس کے فضل سے اتنی وسعت مل گئی ہے کہ وہ امریکہ میں ہونے کے باوجود بھی تمل ناڈو کے گاؤں کے اندر میں چہار دیواری کے اندر ایک لڑکا کیا کر رہا ہے یہ خبر ان کو وہاں لگ کہ ہریش نام کا ایک لڑکا ہے تمل ناڈو کے کسی ولیج میں، اور وہ پچھلے 2 برسوں سے مسلسل بچوں کے ساتھ میں جنسی زیادتی والی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور یہ آرگنائزیشن پھر آپ کے NCRB نیشنل کرائم رجسٹریشن بیورو کو اطلاع کرتی ہے کہ آپ کے تمل ناڈو کے اس گاؤں کے اندر میں یہ لڑکا پچھلے 2 سالوں سے بچوں کے جنسی استحصال پر مشتمل ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ NCRB وہاں کے ڈسٹرکٹ کو لکھتی ہے، ڈسٹرکٹ کے کمشنر کو، پولیس کمشنر کو، پولیس کمشنر سے مقامی پولیس، اور مقامی پولیس جا کر کے جب وہاں ریڈ کرتی ہے تو بچے کے پاس میں وہ موبائل مل جاتا ہے جس کے اندر اس نے بہت ساری گندی فلمیں بچوں کے جنسی استحصال پر مشتمل ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر رکھی۔ اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی، اور میرے جسم کے اوپر میری حکومت چلے گی، کیونکہ یہ خیال ہی نہیں کہ جسم تمہارا کہاں ہے، جسم بھی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس نے دیا۔ تمہارے ماں اور باپ کے نکاح کے رشتے کے نتیجے میں تم عالم وجود میں آئے، یہ نکاح کا رشتہ اس کے فضل سے استوار ہوا، اور ماں کے پیٹ میں تمہاری جو تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی۔ تمہارا جسم تمہارا کہاں ہے، لیکن لوگوں کو اس مفروضے کے اندر میں مبتلا کر دیا گیا، تمہارا جسم تمہاری مرضی، تم اگر اس کو لوگوں کے سامنے اوریاں کرنا چاہو کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، تمہاری نگاہیں تمہاری، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، ہم کیا پابندی لگائیں؟ ہم نے تو فواہشات کا بازار کھول دیا ہے، ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ان میگزینز کے اوپر، ان فلموں کے اوپر جو بچوں کے استحصال سے متعلق ہیں، جو عورتوں کے استحصال سے متعلق ہیں۔
لہٰذا ہائی کورٹ میں جب معاملہ گیا تو یہی دلیل دی گئی کہ بھائی لڑکے نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے، بند کمرے کے اندر میں کوئی بچوں کے استحصال پر مبنی ویڈیو دیکھ لی، کسی کے ساتھ اس نے کہاں جنسی زیادتی کی ہے، یہ تو اس کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے جس کے نتیجے میں کسی کو کوئی ہارٹ نہیں ہوا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس نے کسی شخص کے ساتھ میں کوئی جنسی زیادتی نہیں کی ہے، آپ اسے کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور ہائی کورٹ نے اس بچے کو ایکوٹ کر دیا، گناہ سے بری کر دیا کہ نہیں بھائی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ معاملہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ نے یہ دلیل کو قبول کیا کہ جب آپ کسی بچے کے جنسی استحصال والی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ در حقیقت اس بچے کے جنسی استحصال کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے جیسے ہی کوئی اس پرکار کی ویڈیو دیکھی، اس ویڈیوز کو ملنے والے جو ویوز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے زیادہ ویوز کسی ویڈیو کو ملتے ہیں اتنی وہ ویڈیو جو ہے پاپولر ہو جاتی۔ لہذا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بدل دیا اور یہ کہا کہ اس سے گناہ ہوا ہے اور اس کا گناہ ثابت ہو جانے پر اس کو سزا بھی دی جائے۔ میرے نوجوانوں غور سے سنو اور سبھی لوگ سنیں، آپ اگر یہ مفروضے میں مبتلا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں اس پر کسی کی کوئی نگاہ نہیں ہے، تو جان رکھیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پر بھی نگاہ ہے۔ ہزاروں میل دور امریکہ کے اندر میں بیٹھی ہوئی آرگنائزیشن آپ اپنے ویڈیو پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کی نظر رکھے ہوئے، اور جہاں آپ کی نظر بھٹکی اور آپ نے چائلڈ پورنوگرافی سے متعلق کوئی ویڈیو کو دیکھا، محض دیکھنا بھی، سن لیجئے، محض دیکھنا بھی اپنے آپ میں قانونی طور پر گناہ ہوگا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت اور پوکسو کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 5 برسوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے آپ کو ڈرا ہے کہ تم اگر مجھ سے نہیں ڈرتے تو میں اس دنیا کے اندر میں وہ ظاہری لوگوں کو بھی پیدا کر دوں گا، مجھ سے اندیکھے تم ڈرے نہیں، اب ان کو دیکھ کر کے ڈرو۔ یہ صورت واقعہ ہے، فیصلہ اپنے آپ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن کہیں اس ماحول کو بھی تو تیار کیجئے۔ آپ نے فواہشات کے سارے اڈے کھول رکھے ہیں، آپ نے فواہشات کی اشاعت کے لیے تمام تر میگزینز کھول دیے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے فیمنزم کے نام پر عورت کو ہر ایک کام کے لیے آدھا اوریا کر دیا، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کوئی فرد ان سارے مناظر کو دیکھ کر اس کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ پرکار کی کوئی حرکت کرتا ہے، آپ اسے قابل سرزنش جانتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن پرابلم کو پوری طور پر ایڈریس کیجیے۔ ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں زنا نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز نہ دیکھے جائیں، ضرور نہ دیکھے جائیں، لیکن ایسا نہ کرنے کے لیے کوئی ماحول تو تیار کیجئے۔ ان کی اخلاقی تربیت ولا تقربوا الزنا کے اصول پر تو کیجئے۔ ان کو یہ تو سمجھائیے کہ آنکھوں کا زنا بھی زنا ہے، کانوں کا زنا بھی زنا ہے، دلوں کا زنا بھی زنا ہے، اور ہاتھ اور پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا اور اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا، لوگ یوں محسوس کریں گے ہمارے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری آنکھیں اپنی، ہم کیا دیکھتے ہیں کسی کو کیا لینا دینا، لیکن جب آپ نے یہ روک لگائی تو ہم اس روک کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس دائرے کو ذرا وسیع کیجئے۔ بچوں کے جنسی استحصال پر تو روک لگ گئی، عورتوں کی جنسی استحصال کا کیا؟ کسی عورت کو جائز ذرائع سے اگر پیٹ بھر کھانا مل جائے گا، وہ اپنے جسم کی نمائش کیوں کرے گی؟ کیا عورتوں کے جنسی استحصال کے ویڈیوز پر آپ پابندی نہیں لگائیں گے؟ وہ بھی ایک ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی ہے، بچے بھی ویسے ہی ہیں۔ بچوں کے جنسی استحصال والی ویڈیو پر تو آپ نے پابندی لگا دی، اس پر بھی پابندی لگائیے۔ زنا بالجبر پر پابندی ہے، زنا بالرضا پر پابندی کیوں نہیں؟ وہ سارے انسٹیٹیوشن جو شادی کے انسٹیٹیوشن کی پائمالی کرتے ہیں اور جو آپ نے کھول رکھے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز پر پابندی لگائیے، لیو ان ریلیشن شپ پر پابندی لگائیے۔
نکاح کو عام کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجئے۔ اور جب نکاح آسان ہو جائے گا، نکاح کے اندر میں دہیج کی رسم ختم ہو جائے گی، جب لڑکے اور لڑکیوں کو عمر بالغ کو پہنچنے پر نکاح کی ترغیب دی جائے گی اور نکاح کے کرنے کو آسان کیا جائے گا، حکومت اپنی حکومتی سطح پر شادی کے رواج کو جب ترقی دے گی، جو کہہ لیجئے کہ اس کو انکریج کرے گی، زنا کے دروازے اللہ تعالیٰ چاہے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہی محض پرابلم کا حل نہیں ہے، پرابلم کو ایک ہولسٹک اپروچ دے کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا سے شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مختلف جسم کے مختلف اعضاء کے زنا سے منع کرتی ہے، وہ بچوں کو یہ تعلیم کہ بیت الخلاء کے اندر میں جب داخل ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خباثت ہوگی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی شرمگاہ آپ پر کھل گئی، پیشاب کرنے میں، پاخانہ کرنے میں، نہانے میں، لہٰذا پہلے ہی چلے جائیں یہ بول کر اندر کہ باری تعالیٰ خباثت سے بچا، کیونکہ خباثت کا دروازہ بند نہیں ہوا، مجھ پر کھل رہا ہے۔ وہ سارے خیالات جو ذہن و دماغ میں شرمگاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کے آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کی یاد کے ساتھ میں جب داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بند کمرے کے اندر میں گناہ کرنے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو یہ چند ایک باتیں آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حسن اخلاق، وہ نظام تربیت و قانون جو تیرے دین نے ہم کو دیا، وہ نہ صرف اس ذات تک محدود رہ جائے بلکہ دنیا کے ہر ایک شخص اور ہر ایک حصے کی قسمت بن جائے، وہ اس کا مقدر بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔